بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں۔ میں کبھی ان کے گھر نہیں گیا۔ عید شب رات کبھی بھی ابو یا امی جاتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچ ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پیٹی دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی صرف کے ڈبے، اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھی بھر کر دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارے گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں مشکل سے خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی، اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا، ماں بہن کو بولو یہاں عید پہ آیا کرے بس، اور جو آپ صابن صرف کا اور چاول کا تھیلا بھر کر دیتی ہیں نہ اس کو بند کریں۔ سب ماں چپ رہی، لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی تھی۔ میری بہن کچھ نہ بولی۔ 4 بھائی رہے تھے، اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی مجھے بس اسٹاپ پر چھوڑ دے، اور میں نے جھوٹے منہ کہا رہ لیتی کچھ دن، لیکن وہ مسکرائی نہیں۔ بھائی بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ پھر جب ہم دونوں بھائی میں زمین کا بنٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کیا، بھائی میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش تھی، کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی، وہ بیچاری خاموش تھی۔ بڑا بھائی علیحدہ ہو گیا۔ کچھ وقت کے بعد میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی۔ میرے پاس اس کا علاج کروانے کے پیسے نہیں تھے، بہت پریشان تھا۔ میں قرض بھی لے لیا تھا، لاکھ روپے، بھوک سر پر تھی۔ میں بہت پریشان تھا، کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، شاید رو رہا تھا حالات پہ۔ اس وقت وہی بہن گھر آ گئی۔ میں نے غصے سے بولا، اب یہ آ گئی ہے منحوس۔ میں نے بیوی کو کہا کچھ تیار کرو بہن کے لیے، گوشت یا بریانی پکانے کی۔ اس کے لیے پھر 1 گھنٹے بعد وہ میرے پاس آئی۔ بھائی پریشان ہو؟ بہن نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بڑی بہن ہوں، تمہاری گود میں کھیلتے رہے ہوں، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب ہوئی، اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے، میرے ہاتھ میں رکھے، آہستہ سے بولی، پاگل تو ایویں پریشان ہوتا ہے؟ بچے سکول میں تھے، سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے مل آؤں۔ یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچ کر بیٹے کا علاج کروا۔ شکل تو دیکھ ذرا کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھ جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، کسی کو نہ بتانا کنگن کے بارے میں، تم کو میری قسم۔ میرے ماتھے پہ بوسہ کیا اور 1000 روپیہ مجھے دیا، جو 150 کے نوٹ تھے، شاید اس کی جمع پونجی تھی۔ میرے جیب میں ڈال کر بولی، بچوں کو گوشت لا دینا، پریشان نہ ہوا کر۔ جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا، دیکھ اس نے بال سفید ہو گئے ہیں۔ وہ جلدی سے جانے لگی۔ اس کے پیروں کی طرف میں نے دیکھا، ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی، پرانا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ جب بھی آتی تھی وہی دوپٹہ اوڑھ کر آتی۔ بہن کی اس محبت میں مر گیا تھا۔ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، بہنیں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کو ذرا سا دکھ برداشت نہیں کر سکتیں۔ وہ ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا، اس کے ساتھ میری آنکھیں بھی نم تھیں۔ اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہے۔ کچھ لمحے بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر حال پوچھ لیا کریں، شاید ان کے چہرے پر کچھ لمحوں کے لیے سکون آ جائے۔ بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم اس چینل پہ روز سبق آموز کہانیاں اپلوڈ کیا کرتے ہیں۔ شکریہ۔